سیرت النبی، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف پہلو جن پر گفتگو جاری ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ سے جتنے بھی پہلو نکلتے ہیں اور ان پہلوؤں پر عملی طور پر یہ عمل کر کے دکھانا، عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے نئے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے نئے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سیرت النبی، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مختلف پہلو جن پر گفتگو جاری ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ سے جتنے بھی پہلو نکلتے ہیں اور ان پہلوؤں پر عملی طور پر یہ عمل کر کے دکھانا، عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ رب ذوالجلال نے ہر انسان کو جب پیدا فرمایا تو پھر ہر انسان کے دو طبقے بنائے، جن میں سے واضح طور پر قرآن پاک میں بیان فرما دیا، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں سے بعض مومن ہیں اور تم میں سے بعض کافر ہیں۔ تو انسانیت کو ابتدائی طور پر دو حصوں میں تقسیم فرما دیا، اور اسی طرح قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں، دوسرے رکوع میں 3 طبقے بیان فرمائے، یعنی کہ ایک تو مومن طبقہ اور ایک کافر طبقہ۔ پہلے تو وہ بڑی موٹی تقسیم تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد 3 اور طبقے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور ان میں بھی حاصل یہی ہے کہ تم میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر ہیں۔ تو پہلا طبقہ جس کو بیان فرمایا سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں، اور پہلے رکوع کی ابتدائی پہلی آیات مبارکہ میں، تو وہ ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ان آیات مقدسہ میں جو بیان فرمایا، اپنی لا ریب کتاب کی تعریف بیان فرما کر اس پر لا ریب کی مہر لگا کر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس سے روشنی حاصل کریں گے تو راستے کو چلیں گے، اس سے راستہ لیں گے تو راستے پر چل پڑیں گے، اس سے کامیابی حاصل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اس سے نور حاصل کریں گے تو روشنی ملے گی، اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو جنت کا راستہ ملے گا، دنیا میں نبی کا راستہ بھی مل جائے گا، اور نبی کے واسطے سے رب ذوالجلال کی ذات تک پہنچنے کا بھی ایک موقع مل جائے گا۔ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس نے سب کچھ بیان کر دیا، احکامات کو بھی بیان کر دیا، فضائل کو بھی بیان کر دیا، مسائل کو بھی بیان کر دیا، حقوق اللہ کو بھی بیان فرما دیا، اور اسی طرح حقوق العباد کو بھی بیان فرما دیا، اوامر کو بیان فرما دیا، نواہی کو بیان فرما دیا، اور اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو بھی بیان فرما دیا، صحابہ کرام کے تذکرے بھی بیان فرما دیے، اور اسی طرح صالحین کے تذکرے بھی بیان فرما دیے، کفار کو بھی باخبر کر دیا، ان کے تذکرے کر کے ان سے بچنے کا بھی حکم دے دیا، منافقین کو بھی بیان فرما دیا کہ ان کے دوغلا پالیسی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ قرآن پاک ھدی للمتقین، یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اب متقین تقوی، پرہیزگاری، احتیاط کرنے والے، یعنی رب ذوالجلال کے احکامات پر عمل کرنے میں احتیاط کرنے والے، کہیں رد و بدل نہ کر جائیں، کہیں نافرمانی نہ کر جائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے میں کہیں رد و بدل نہ کر جائیں، کہیں تبدیلی نہ کر جائیں۔ اس لیے تقوی اور پرہیزگاری اور احتیاط سے اپنی زندگی گزارنے والے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت، متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔
اب دنیا میں حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ رب العزت کے حقوق اللہ ہیں اور بندوں کے حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جن میں بندوں کے حقوق میں انبیاء کرام کے حقوق، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حقوق، صحابہ کرام کے حقوق، اور اسی طرح تابعین تبع تابعین کے حقوق، اسی طرح بزرگان دین کے حقوق ہیں، اپنے والدین کے حقوق، اولاد کے لیے والدین کے حقوق، والدین پر اولاد کے حقوق، خاوند پر بیوی کے حقوق، بیوی پر خاوند کے حقوق، اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں پر پڑوسیوں کے حقوق، مسلمان پر مسلمان کے حقوق، یہ سارے حقوق ادائیگی میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور مسلمان اگر علم سے دور ہوگا تو پھر احتیاط نہیں ہوگی، پھر کسی کو تکلیف دی جائے گی، کسی کو ستایا جائے گا، کسی کا مال چرایا جائے گا، چوری کی جائے گی، ڈکیتی کی جائے گی، اور دیکھتے دیکھتے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا، گھاس کی کٹائی میں بنوں پر بغاوت کی جائے گی، کسی کا گھاس کاٹ لیا جائے گا، کسی کی رکھی ہوئی چیز اٹھا کر لیا جائے گا۔ مسلمان اپنے مسلمان کا حقوق ادا کرنے میں اس طرح پھر حق ادا کرتا ہے، پھر کسی چیز کی بھی خیال پرواہ نہیں کرتا اور خیال نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ متقین پرہیزگار لوگ، ایمان والے، ہدایت والے، صراط مستقیم والے، اسلام والے اور قرآن والے، رب کے احکامات والے، نبی کی سنت والے، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، علم والے۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ انسان ایمان کی حفاظت کرے اور پھر اس میں ہر سب کچھ کرتا رہے، بے احتیاطی میں کرتا رہے، پھر ایمان بھی محفوظ رہے۔ ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے متقین اور پرہیزگار کا لفظ فرمایا کہ بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو بچتے نہیں ہیں، برے کاموں سے نہیں بچتے، برائیوں سے نہیں بچتے، گناہ کبیرہ سے نہیں بچتے اور گناہ صغیرہ سے نہیں بچتے، تو ان لوگوں کے لیے پھر یہ ہدایت نہ بنی نا، وہ تو ہدایت لینے والے نہیں ہیں، وہ تو جرائم کرنے والے، وہ تو کرائمر ہیں۔ اور پھر مجرمین جو ہوتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، سورہ یاسین میں آیت مبارکہ، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہوگی، سلامتی کا قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے۔ پھر اس کے بعد یہ اعلان جاری ہوگا، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج کے دن ہے مجرم تم سارے کے سارے جدا جدا ہو جاؤ، منہم جزء مقسوم، فرمایا کہ ان میں ان کی تقسیم کی جائے گی، چور علیحدہ ہو جائیں گے، اور اسی طرح بدکار علیحدہ ہو جائیں گے، سود خور علیحدہ ہو جائیں گے، قاتل علیحدہ ہو جائیں گے، چور اور ڈکیت علیحدہ ہو جائیں گے، اور دیگر جرائم کرنے والے جتنے بھی مجرمین ہوں گے وہ سارے کے سارے جدا جدا ہو جائیں گے، ان کی ٹولیاں بن جائیں گی، ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جہنم کی طرف ٹولی در ٹولی جائیں گے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، سورہ یاسین میں اس آیت مبارکہ کو رب ذوالجلال نے بیان فرما دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے بھی جرم کرنے والے، بے احتیاطیاں کرنے والے متقین میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کتنی شکایات آتی ہیں کہ کوئی کسی کی لائن پائپ کی جو پانی کی پائپ لائن کاٹ دیتا ہے اور لائن اٹھا کر ہی رہ جاتا ہے۔ اب وہ ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے نہیں ہے، اور اپنے ہی مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، مسلمان اسے کہتے ہیں، اور جو مسلمان ایسا نہ ہو تو موذی ہوتا ہے، ایذا دینے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو بس وہی ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان ایذا سے محفوظ ہو جائیں، ایذا رسانی سے محفوظ ہو جائیں، مسلمان تو وہی ہے۔ اور جو ایسا کام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو موذی ہے، وہ مسلم نہیں ہے، موذی ہے، ایذا پہنچانے والا۔ کسی کی جو گھاس اٹھا کر لے گیا، کسی کی جو وہ دکان توڑ لی، کسی کا مکان توڑ دیا، اور اسی طرح جو کسی کے راستے کو بند کر دیا، اور دیگر جو لکڑیاں اٹھا کر لے گیا،
اور اسی طرح دیگر نقصانات کر دیے جتنے بھی نقصانات ماحول معاشرے میں آتے ہیں. یہ تو ایذا رسانی ہے، ایسا کام کرنے والا تو موذی ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے، فرمایا کہ ایذاء مسلم حرام ہے، کسی بھی مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے. زبان سے ایذا پہنچائے تو حرام ہے، ہاتھوں سے ایذا پہنچائے تو حرام ہے. کسی کا نقصان کر دے، اس کو نقصان پہنچائے، دل آزاری کرے تو وہ یہ نقصان ہے. فرمایا کہ یہ ساری کی ایذائیں، تکلیفیں، نقصانات ہیں. ایسے کام کرنے سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. اور اگر مسلمان کہلانے کا کوئی حقدار بنتا ہے، مسلمان کہلانا چاہتا ہے، ان سارے نقصانات سے بچنا چاہیے.